وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بہت سے معجزات لے کر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے گئے تھے، عصا کا معجزہ تھا کہ اس کو زمین پر ڈالا سانپ بن گیا، اسی طریقے سے بہت سی ضروریات میں اس کو استعمال کیا کرتے تھے، پتھر پر مارا تو پانی نکل گیا، دریا پر مارا تو پانی خشک ہو گیا، راستے بن گئے، بہت سے معجزات دے کر بھیجا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم لوگ ان کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد بچھڑے کو تم لوگوں نے معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم لوگ بہت ظالم تھے اور تم لوگ ظلم کرنے والے تھے، تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ ہے اور ان کے پاس دلیلیں بھی ہیں اپنے نبی ہونے کی، پھر بھی تم لوگوں نے ان کے سامنے ایسی حرکت کی ہے، تو تم لوگ کیسا دعویٰ کرتے ہو؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو تورات ملی تھی اور ان لوگوں نے تورات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر معلق کر دیا اور یہ کہا کہ تم لوگ یا تو تورات کو مان لو ورنہ ہم اس پہاڑ کو ہم تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ تو اس وقت میں ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہا ہم نہیں مانیں گے، اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور ہم نے یہ بات کہی کوہ طور کو مسلط کرنے کے بعد، معلق کرنے کے بعد ہم نے یہ بات کہی کہ تم ان باتوں کو لے لو جو ہم نے تم کو دی ہیں، یعنی تورات پر عمل کرنے کو اختیار کر لو، بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اور تم بات کو مان لو، بات کو سن لو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو ان لوگوں نے زبان سے کہا سمعنا اور دل سے کہا عصینا، ہم نہیں مانیں گے، ہم نافرمانی کریں گے۔ دل سے کہا، زبان سے تو کہہ دیا کہ سمعنا، ہم نے بات مان لی اور وہ پہاڑ ہٹ گیا، لیکن دل میں کیا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور اس کہنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں بت پرستی کی محبت بیٹھ گئی تھی، رچ بس گئی تھی، ان کے دلوں میں بت پرستی کی محبت سرایت کر گئی تھی، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت سرایت کر گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، اب پھر اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان سے یہ کہو، کیا کہو کہ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تمہارا ایمان تو تمہیں بت پرستی کا حکم دے رہا ہے، یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ اسی طریقے سے اگر ہم غور و فکر کریں کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا ایمان نماز چھوڑنے کو کیسے کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ تمہارا ایمان کیسا ایمان ہے بھائی، کہ تمہارا ایمان نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے، ایسا تو کسی کا ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان تو ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور تمہارا عمل جو ہے ایمان کے دعوے کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والے کا عمل تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو ناراض کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہودیوں کے اندر جتنی برائیاں تھیں اور جن برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔